خیریت ملک فیاض، ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ لوگوں کو حویلی کا رخ کرنا پڑا؟ ڈرائنگ روم میں وہ سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ملک فیاض اور ملک جمیل کے جزبز ہوتے چہرے کو بغور دیکھ کر نجم النساء نے سوالیہ انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ نجم النساء، بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ ایک مثبت سوچ اور ایک خاص پیغام کے ساتھ یہاں آئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہماری بات کو ہماری نیک نیتی سے تعبیر کیا جائے گا اور اس میں کوئی منفی پہلو نہیں نکالا جائے گا۔ ملک فیاض نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں تمہید باندھتے گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ جس مقصد سے آئے ہیں اس بات کا آغاز کریں ملک صاحب۔ ہمارا جواب کیا ہوگا یہ تو آپ کی غرض جان کر ہی بتایا جا سکتا ہے۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں ملک فیاض صاحب، جو بھی بات آپ نے کہنی ہے وہ کھل کر کہیں۔ نجم النساء کے جواب پر آفاق الدین بھی متفق ہوتے ہوئے کہنے لگے۔ ملک فیاض نے ملک جمیل کی جانب دیکھا، ان کی نگاہوں میں سوال تھا کہ جو بات وہ کہنے آئے ہیں اس کا آغاز کریں یا نہ کریں۔ ملک جمیل نے انہیں اپنا مدعا پیش کرنے کا اشارہ کیا۔ دراصل ہم آپ کی حویلی میں سوالی بن کر آئے ہیں۔ ملک فیاض نے اتنا ہی کہا تھا، عین اسی پل حذیفہ اور علیان آگے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے اور نشست سنبھال کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کی آمد پر وہاں موجود تمام افراد چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ جمیل پتر، ایک بار پھر سوچ لے، سامنے آفاق الدین کا لڑکا آ بیٹھا ہے، اس کے سامنے اس کی منگیتر کے رشتے کی بات کرنا مناسب ہوگا یا نہیں؟ ملک فیاض حذیفہ کی سپاٹ اور سنجیدہ شکل دیکھ کر سرگوشی کے سے انداز میں پہلو میں بیٹھے ملک جمیل سے گویا ہوئے۔ فکر نہ کریں ابا جی، ہم جس مقصد سے آئے ہیں آپ وہ کام کریں۔ ملک جمیل نے سامنے بیٹھے حذیفہ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا۔ اب کہہ بھی دیجیے ملک فیاض صاحب، ہم سب آپ کی بات سننے کے انتظار میں ہیں۔ شافی الدین قدرے بیزاری سے بولے۔ بات یہ ہے شافی الدین کہ ہم اپنے پوتے ملک شاہویز کا رشتہ تمہاری بیٹی شمع کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ملک فیاض نے ہمت کر کے بالآخر اپنا مدعا بیان کر ہی ڈالا، مگر ان کی بات کے رد عمل پر وہاں موجود تمام افراد شاک کی سی کیفیت میں ملک فیاض اور ملک جمیل کو دیکھنے لگے۔ علیان نے بے اختیار حذیفہ کی جانب دیکھا، اس کا چہرہ شدید غصے کے عالم میں تمتما رہا تھا۔ ہوش میں ہیں آپ لوگ؟ میرے سامنے میری منگیتر کے رشتے کی بات کرنے کی ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ حسب توقع حذیفہ ضبط کھوتے غصے سے کہہ اٹھا۔ مگر تم تو یہ رشتہ برقرار رکھنے کے لیے راضی ہی نہیں ہو؟ ملک جمیل بے ساختہ کہہ اٹھے۔ حذیفہ ان کی بات پر ایک دم سے چپ ہو اٹھا۔ یہ تم سے کس نے کہا ملک جمیل؟ نجم النساء نے حذیفہ کو ایک نظر دیکھ کر ملک جمیل سے ناگواری سے سوال کیا۔ یہ بات تو سارا فیض پور جانتا ہے۔ ملک جمیل نے بھی فوراً کہا۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ حویلی کی باتیں اب سر عام فیض پور میں گردش کر رہی ہیں؟ نجم النساء نے تنک کر جواباً سوال کیا۔ شیشوں کے گھروں میں رہنے والوں کے حالات اور واقعات زمانے سے مخفی نہیں رہ سکتے۔ ہم اور آپ شیشوں کے محل کے مکین ہیں، لوگوں سے چھپ کر نہیں رہ سکتے ہم لوگ، ملک جمیل نے متانت سے جواب دیا۔ علیان نے چونک کر ملک جمیل کی جانب دیکھا۔ یہاں جو بھی گفتگو ہو رہی تھی وہ توقع کے برخلاف تھی۔ نجم النساء بیگم، ہم یہاں نیک نیتی سے آپ کی پوتی کا رشتہ لے کر آئے ہیں، قبول کرنا یا نہ کرنا آپ لوگوں کے اختیار میں ہے، مگر کوئی بھی جواب دینے سے پہلے آپ شمع بیٹی سے بھی اس کی مرضی دریافت کر لیجیے گا۔ ملک فیاض نے اصل مدعے پر واپس آتے ہوئے کہا۔ مگر شمع کے حوالے سے کی گئی بات پر وہاں موجود تمام نفوس بری طرح چونک اٹھے۔ شمع سے مرضی جان لینے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ شافی الدین شدید ناگواری کے زیر اثر بولے۔ حذیفہ کے چہرے پر بھی الجھن بھرے تاثرات بھرپور انداز میں نمایاں ہوئے۔ ملک فیاض کے اس ایک جملے کے پیچھے کئی معنی مخفی تھے۔ دیکھو شافی الدین، اس دن جو کچھ بھی ہوا اس میں قصور تو شمع بیٹی کا نہ تھا، مگر میرے بیٹے کی غلط حرکت سے جس طرح تمہاری بیٹی نے رسوائی جھیلی ہے، شاید اس کے بعد یہی بہتر ہے کہ ان دونوں بچوں کی آپس میں شادی کر دی جائے۔ ملک جمیل نے بات سنبھالتے ہوئے ڈھکے چھپے انداز میں سمجھانا چاہا۔ تم یہ بات بھول رہے ہو کہ شمع کا رشتہ میرے بیٹے حذیفہ سے طے ہے، منگیتر ہے وہ اس کی۔ تمہارے بیٹے نے ایک سنگین غلطی کی، مگر اس طرح تم بات کرو گے، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ آفاق الدین اس گفتگو میں پہلی مرتبہ شامل ہوئے، مگر ان کے لہجے سے جھلکتی خفگی صاف عیاں تھی۔ کیا تمہارا بیٹا اب بھی راضی ہے شمع سے شادی کے لیے؟ ملک جمیل نے حذیفہ کو دیکھ کر چھپتے ہوئے لہجے میں آفاق الدین سے سوال کیا۔ یہ ہمارے گھر کا ذاتی معاملہ ہے ملک جمیل، ہمیں اپنے بچوں کا رشتہ کب اور کہاں کرنا ہے یہ فیصلہ ہم خود کریں گے، مشورے کے لیے ہم باہر والوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ نجم النساء نے کھردرے لہجے میں دو ٹوک جواب دے کر قصہ ختم کرنا چاہا۔ میں پھر سے کہوں گا، ایک بار شمع سے پوچھ لیں، ممکن ہے وہ شاہویز سے رشتے پر راضی ہو۔ ملک جمیل ایک بار پھر کوشش کرتے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولے۔ شمع ملک شاہویز سے کسی بھی طرز کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی،
بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ جواب تھا جو علیان کی جانب سے آیا تھا۔ وہ سب چونک کر علیان کی جانب متوجہ ہوئے۔ اتنا دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ ملک جمیل نے ناپسندیدگی سے علیان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ شمع آپ کے بیٹے سے کتنی نفرت کرتی ہے، جس شخص کی وجہ سے اس کا کردار داغدار ہوا، جس کی وجہ سے اس کی ماں نے ذہنی اذیتیں سہیں، اس کا باپ کئی صعوبتوں میں مبتلا رہا۔ اس شخص سے شادی کرنا تو درکنار، اس کی شکل دیکھنے کی بھی وہ روادار نہیں۔ علیان نے مستحکم لہجے میں جواب دیا۔ میرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے اور وہ شرمندہ بھی ہے۔ شمع کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے۔ شمع کے ساتھ جو کچھ بھی زیادتی ہوئی وہ اس پر دکھ کا شکار ہے اور اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتا ہے۔ ملک جمیل بے اختیار بیٹے کے دفاع میں کہہ اٹھے۔ مداوع نہیں کر رہا، بلیک میل کر رہا ہے آپ کا بیٹا شمع کو۔ جاننا چاہیں گے کیوں؟ علیان نے اصل قصے سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کے اس بیان پر ملک جمیل کے ساتھ نجم النساء، آفاق، شافع، سلطان ہی نہیں، حذیفہ نے بھی ٹھٹک کر علیان کو دیکھا۔ شاویز شمع کو بلیک میل کر رہا ہے؟ یہ کس طرح کی الزام تراشی کر رہے ہو تم میرے بیٹے پر؟ ملک جمیل نے درستی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو علیان؟ ایسا کیا کیا ہے شمع بیٹی نے جو ملک شاہویز اسے بلیک میل کرے گا؟ علیان کی بات نے سلطان الدین کا بھی ماتھا ٹھنکا دیا۔ ایک غلطی سرزد ہوئی ہے شمع سے، بس اسی کا خمیازہ بھگت رہی ہے شمع۔ علیان نے اس سب کی جانب بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا غلطی کر بیٹھی ہے شمع؟ شافع الدین بھی حیران اور پریشان سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلیاں مت بجھاؤ، سیدھے سیدھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے؟ نجم النساء بھی صورتحال کو بدلتا دیکھ کر کرختگی سے سوال کرنے لگیں۔ شافع انکل، جب حوالات میں قید تھے تب سفینہ آنٹی کی حالت بہت بگڑ گئی تھی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت شمع کس قدر اکیلی تھی۔ کوئی بھی تو نہیں تھا اس کے ساتھ، سب نے تو ساتھ چھوڑ ڈالا تھا اس کا۔ نہیں دیکھ سکی وہ کھڑے کھڑے اپنی دنیا لٹتی، گھبرا گئی تھی اپنے ماں باپ کو دور ہوتا دیکھ کر، اور تبھی اس نے ملک شاہویز سے درخواست کی تھی کہ وہ شافع انکل پر دائر مقدمہ واپس لے لے۔ ملک شاہویز نے اس پل اپنے ظلم پر شرمندہ ہو کر مقدمہ واپس لیا تھا، نہ ہی آپ لوگوں کی درخواست پر۔ اس نے شمع کی لاچارگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شافع انکل پر اپنا کیا گیا کیس واپس لیا ہے۔ علیان نے سارا قصہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر ڈرائنگ روم میں خاموشی سی چھا گئی تھی۔ تم کیسے جانتے ہو یہ سب؟ حذیفہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ میں نے ملک شاہویز کو شمع کو دھمکی دیتے سنا تھا، علیان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے جواب دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر پچھتاوا دیکھا، ملال دیکھا۔ وہ شرمندہ ہے اپنے کیے پر اور اپنی غلطی کی بھرپائی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ ملک جمیل بیٹے کی وضاحت دیتے احتجاجاً بولے۔ شرمندگی یا پچھتاوا نہیں ہے اسے ملک جمیل صاحب، وہ صرف انتقام لینا چاہتا ہے، علیان نے ٹوکتے ہوئے چٹک کر جواب دیا۔ وہاں موجود تمام نفوس پر سناٹا طاری ہو گیا۔ انتقام؟ کیسا انتقام؟ ملک جمیل کا ماتھا ٹھنکا۔ ملک فیاض بھی جزبز ہوتے پہلو بدل گئے۔ کہیں نہ کہیں انہیں ادراک ہو چکا تھا کہ علیان کس انتقام کی بات کر رہا تھا۔ بتاؤ حذیفہ کہ شاویز کس بات کا انتقام لینا چاہتا تھا؟ کیا ساری تفصیلات میں ہی سناؤں ان لوگوں کو؟ علیان بے اختیار حذیفہ کی طرح گھومتے ہوئے چٹکتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں؟ حذیفہ اس اچانک غیر متوقع سوال پر بری طرح بوکھلا اٹھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس راز پر سے یوں اچانک پردہ اٹھنے کو بے قابو ہوگا، وہ بھی علیان کے ہاتھوں۔ ہاں تم بتاؤ سب کو کہ کس بات کا جھگڑا ہے تمہارے اور شاہویز کے درمیان؟ علیان نے حذیفہ کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ وہ کیسے جانتا ہے کہ ملک شاہویز مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہے؟ حذیفہ حیران اور پریشان سا سوچنے لگا۔ بتاؤ حذیفہ، خاموش کیوں ہو؟ سچ سچ بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے؟ ملک شاہویز کس بات کا انتقام لینا چاہتا تھا تم سے؟ لمحہ بلمحہ گمبھیر ہوتی صورتحال پر نجم النساء شش و پنج میں مبتلا سوال کرنے لگیں، مگر حذیفہ جزبز سا کھڑا رہا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سبین کا معاملہ کیسے سب کے سامنے گوش گزار کرے۔ شاید تم ہمت نہیں جتا پا رہے، میں ہی تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں، میں ہی سب کو حقیقت بتا ڈالتا ہوں، علیان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور سب کی جانب متوجہ ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ملک شاہویز اور سبین کے درمیان تعلقات تھے، حذیفہ کو پتہ چل گیا تھا، اور شاید اسی بات کو لے کر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، جس کا بدلہ شاہویز نے حذیفہ پر حملہ کر کے اور شمع کو اغوا کر کے لیا تھا۔ علیان حذیفہ اور سبین کی باتوں سے جو نتیجہ خز کر پایا تھا وہ ان سب کے سامنے کہہ سنایا۔ علیان کی بات سن کر وہ سب ہی شاک سی کیفیت میں حذیفہ کی جانب دیکھتے چلے گئے، ان سب کی نگاہوں میں سوال ہی سوال تھے۔
حذیفہ ان سب کی سوالیہ نگاہوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے خاموشی سے لب پیچھے بیٹھا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، سلطان کے بیٹے کی بات پر۔ وہ لڑکا ساری زندگی ملک سے باہر زندگی گزار آیا ہے اور یہاں محض چند دنوں میں وہ اتنا باخبر ہو گیا کہ ہمارے گھر کی باتیں وہ بڑی محفل میں اچھال گیا۔ حویلی سے واپسی کے سفر میں ملک جمیل غصے سے کہنے لگے۔ ان کے لہجے سے علیان کے لیے واضح طور پر ناپسندیدگی جھلک رہی تھی، مگر ملک فیاض ان کی بات پر چپ سادے بیٹھے رہے۔ ان کی مسلسل خاموشی پر ملک جمیل نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ آپ چپ کیوں ہیں ابا جی؟ کچھ کہتے کیوں نہیں آپ؟ ملک جمیل نے باپ کی خاموشی پر جھنجھلاتے ہوئے استفسار کیا۔ او پتر، سلطان کا بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے، اپنا شاویز اس لڑکی کے ساتھ دل لگی کرتا پھر رہا تھا۔ تم یہاں نہیں تھے، کافی تماشے کھڑے کیے تھے اس نے۔ ملک فیاض نے ناگواری بھرے لہجے میں بیٹے کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ابا جی؟ ملک جمیل حق دق سے باپ کو دیکھنے لگے۔ صحیح کہہ رہا ہوں پتر، اور تو کیا جانتا نہیں اپنی اولاد کو، جو اتنا حیران ہو رہا ہے۔ اس بار ملک فیاض بھی جھنجھلاتے ملک جمیل کو گھورنے لگے۔ مگر ابا جی، آپ جب یہ سب جانتے تھے تو آپ نے مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ ملک جمیل باپ کی جھکی نظر انداز کرتے ہوئے بولے۔ اس میں تمہیں بتانے لائق آخر تھا ہی کیا پتر؟ شاویز آئے روز کوئی نہ کوئی گل کھلائے رکھتا تھا، اور تمہارا یہ بوڑھا باپ بڑی مشکلوں سے اس کے کھلائے گلوں کو زمانے کی تیز نظروں سے چھپانے میں کامیاب ہوا ہے۔ ملک فیاض نے خوف کی بھری نظروں سے ملک جمیل کو دیکھ کر جتایا۔ ملک جمیل باپ کی بیان کردہ حقائق جان کر لب بھیجے غصے سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگے۔ اور حویلی والوں کی وہ لڑکی، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، سبین، اس کے ساتھ تو بڑا ہی مسئلہ آن کھڑا ہوا تھا۔ تمہارا بیٹا اس لڑکی کو بہلا پھسلا کر فارم ہاؤس لے گیا تھا، اور اکیلا بھی نہیں، اس کے آوارہ دوستوں کا ٹولہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ وہ تو اچھا ہوا جمیل پتر کہ بروقت حذیفہ وہاں پہنچ گیا اور اس لڑکی کو شاویز کے چنگل سے بچا لیا۔ بڑا ہی مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا ان دنوں۔ وہ حویلی والوں کی اپنی لڑکی کی غلطی تھی، تبھی حذیفہ معاملہ چھپا گیا۔ مجھے بھی شاویز اور اس کے آوارہ دوستوں کو بچانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے۔ کمبخت کوئی ایک بھی پولیس کے آگے زبان کھول دیتا تو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ بڑی مشکل سے معاملہ رفع دفع کیا تھا میں نے، لیکن یہ شاویز اپنی بے عزتی نہ بھلا سکا۔ اسی بات کا بدلہ شاویز نے حذیفہ کو مار پیٹ کر اور اس کی منگیتر کو اٹھا کر لیا تھا۔ ملک فیاض آہستہ آہستہ ملک جمیل کو ساری رودات سنا گئے۔ جب آپ سب کچھ جانتے تھے تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا ابا جی؟ سارا قصہ جان کر ملک جمیل کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لیں۔ میں ان تمام باتوں سے بے خبر ہو کر شاویز کی باتوں میں آ کر سفینہ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے چلا گیا۔ انجانے میں اس لڑکی کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر گیا۔ ملک جمیل فسوں بھرے لہجے میں گویا ہوئے۔ سمجھانا تو چاہا تھا میں نے، لیکن تم نے ملک شاویز کی باتوں میں آ کر شمع کے لیے رشتہ لے کر جانے کا ارادہ باندھ لیا تھا۔ میں نے تجھے بار بار اشارہ دیا تھا کہ اچھی طرح سوچ سمجھ لے، مگر تم نے میری بات کے مقصد کو نہ جانا۔ ملک فیاض نے بے چارگی سے کہا۔ میرا اپنا خون ہے شاویز، مگر کتنا مختلف ہے مجھ سے۔ اپنے انتقام، اپنے مقاصد کی خاطر اس نے اپنے باپ کو استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ ملک جمیل دکھی لہجے میں ہولے سے بڑبڑائے۔ پتر، جوان خون ہے، نوجوانی میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو بھی اس کی باتوں کو زیادہ دل پر نہ لے، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ملک فیاض نے بیٹے کا غم دور کرنے کی غرض سے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جوان خون ہونے کا یہ مطلب نہیں ابا جی کہ وہ جوانی کے زوم میں مبتلا ہو کر اپنے باپ کی پگڑی اچھالنا شروع کر دے، لوگوں کی عزت سے کھیلنا شروع کر دے۔ ملک جمیل ایک دم سے بھڑک کر بولے۔ ملک فیاض نے بیٹے کو غصے میں دیکھ کر خاموشی میں عافیت سمجھی۔ اسے اب اپنی روش بدلنی ہوگی ابا جی، شاویز کو اب خود کو بدلنا ہوگا، اور اس نے جو جو زیادتیاں لوگوں کے ساتھ کر رکھی ہیں اس کا ازالہ بھی اسے کرنا ہوگا۔ ملک جمیل نے مستحکم اور فیصلہ کن انداز میں بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ملک فیاض بیٹے کی بات سے کسی حد تک تو متفق ہوئے، اور اس بات میں سر ہلا گئے۔ کیوں آئے تھے یہ لوگ یہاں؟ کیا باتیں ہوئی ہیں آپ لوگوں کے درمیان؟ آپ لوگ بتاتے کیوں نہیں؟ لاؤنج میں نجم النساء ہونٹوں پر چپ کی مہر لگائے خاموشی سے بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پر اس دم بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ان کے دونوں جانب ان کے دونوں بیٹے بھی لب بھیجے سپاٹ چہروں کے ساتھ براجمان تھے۔ حذیفہ کی خوشمگین نگاہیں علیان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ علیان ان نگاہوں کا ارتعاش خود پر محسوس کرتے حذیفہ کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خود بھی جان چکا تھا کہ حذیفہ اس راز کے یوں فاش ہونے پر خوش نہیں ہے اور اس سے سخت ناراض ہے، مگر اس نے جو کچھ بھی کہا اس پر مطمئن تھا۔ ان چند دنوں میں وہ یہ بہت اچھی طرح جان چکا تھا کہ ہر کوئی اپنی غرض اور مفاد کی خاطر
ان دونوں ماں بیٹی کے ساتھ بے دردی سے ناانصافی کیے جا رہا تھا۔ حقائق سے آگاہی کے بعد کم از کم اب کوئی شمع کو بد کردار کہہ کر اس کی ذات کے پر خدشے نہیں اڑا سکتا۔ کھلایا ہوگا تمہاری بیٹی نے پھر کوئی نیا گل۔ جب سے اس شاہویز کے ہاتھوں اغوا ہوئی ہے تب سے اس کے تعلقات ہی ختم نہیں ہو رہے ان ملکوں سے۔ سفینہ کی بات کے جواب میں انیسہ طنزیہ لہجے میں بڑبڑائیں۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے انیسہ بھابی، نہ ہی ان لوگوں سے میری بچی کے کوئی تعلقات ہیں۔ سفینہ ناگواری سے ٹوکتے ہوئے بولی۔ کاش کہ ایسا ہوتا، مگر پورا فیض پور جانتا ہے کہ… انیسہ کی زہر آلود زبان ایک بار پھر زہر اگلنے کو تیار تھی، مگر علیان سے اب برداشت نہ ہو سکا اور ناگواری سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کو وہاں سے جاتا دیکھ کر سلطان نے بھی وہاں قیام کرنا زیادہ مناسب نہیں جانا اور اس کے پیچھے اٹھ کر چلے گئے۔ اپنی فساد بھری زبان بند رکھو انیسہ، اور اپنی بھانجی کو بلا کر لاؤ۔ آفاق الدین نے چھوٹے بھائی اور بھتیجے کو وہاں سے جاتا دیکھ کر درستی سے انیسہ کو جھڑکتے حکم صادر کیا۔ کیوں بلاؤں سبین کو یہاں؟ اس معصوم کا بھلا ان چکروں میں کیا کام؟ شوہر کے یوں ٹوکنے پر انیسہ ناگواری سے باس پرس کرنے لگی۔ بحث نہیں کرو انیسہ، سبین کو بلاؤ۔ انیسہ کی زبان درازی پر نجم النساء نے اسے ناگواری سے گھورتے بحث سے روکا۔ انیسہ کو نجم النساء کے لہجے میں چھپے غیر معمولی پن نے چونکا ڈالا تھا۔ انہوں نے وہاں موجود سبھی لوگوں کے چہرے کو باری باری دیکھا۔ ان سب کے چہرے پر نمودار ہوتے تاثرات کچھ ایسے غضبناک تھے کہ انیسہ کے دل کو کھٹکا سا محسوس ہوا۔ بہرحال حالات کی سنگینی محسوس کر کے انہوں نے ملازمت سے سبین کو بلوا ڈالا۔ جی خالہ، آپ نے بلوایا؟ سبین نے وہاں ماحول میں چھائی پراسرار سی خاموشی کو محسوس کرتے سوال کیا۔ تمہاری خالہ نے نہیں، ہم نے بلوایا ہے تمہیں، جواب انیسہ کی بجائے نجم النساء نے دیا تھا۔ ان کے کرخ لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جس نے سبین کے ساتھ ساتھ انیسہ کو بھی چونکا ڈالا۔ یہ بتاؤ کہ تم ملکوں کے لڑکے شاہویز کو کب سے جانتی ہو؟ آفاق الدین نے سبین کو گھورتے سوال کیا۔ یہ کس طرح کے سوال کر رہے ہیں آپ سبین سے؟ اس کا بھلا کیا تعلق اس لفنگے لڑکے سے؟ اگر یہ سوال پوچھنا ہے تو اپنی بھتیجی شمع سے پوچھیں۔ ان کے سوال پر اب انیسہ بری طرح بدک اٹھیں۔ شمع کا نام مت لینا اس معاملے میں، اور میرے سوال کے بیچ میں مت آؤ تم انیسہ، آفاق الدین انیسہ کو جھڑکتے ہوئے بولے۔ ہاں تم بتاؤ، کب سے جانتی ہو ملک شاہویز کو؟ بیوی کو ایک طرف کر کے وہ ایک بار پھر سبین کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس بار کیا گیا سوال مزید سخت تھا۔ میں نہیں جانتی ملک شاہویز کو۔ سبین اس سوال پر بے اختیار گھبرا اٹھی۔ گھبراہٹ کے عالم میں بامشکل ہکلاتے اس نے جواب دیا۔ جب جانتی نہ تھیں تو اس سے تعلق کیوں جوڑ رکھا تھا؟ سبین کے جھوٹ پر نجم النساء نے غصیلے لہجے میں سوال کیا۔ میرا کوئی تعلق نہیں تھا اس کے ساتھ، میں نہیں جانتی اسے۔ سبین کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ آپ لوگ کس طرح کے سوالات کر رہے ہیں میری بھانجی سے؟ کیوں اسے زبردستی کٹہرے میں کھڑا کر کے مجرموں کی طرح تفتیش کر رہے ہیں؟ انیسہ سے ضبط نہ ہو سکا، وہ بے چین سی کہہ اٹھی۔ کیونکہ اس کی وجہ سے یہ سارا فساد کھڑا ہوا ہے، اس کے تعلقات تھے اس لوفر سے، اس کے چکر میں آ کر یہ لڑکی اپنا نقصان کرنے جا رہی تھی۔ وہ تو بروقت حذیفہ پہنچ گیا اور اسے اس شیطان سے بچا لیا۔ شاہویز نے اسے اس بات کا بدلہ حذیفہ پر حملہ اور شمع کو اغوا کر کے لیا ہے۔ انیسہ کے احتجاج پر نجم النساء نے چٹکتے ہوئے سارا قصہ کہہ سنایا۔ انیسہ ہک دک سی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ سبین، انہیں بتاؤ کہ یہ سب جھوٹ ہے، تم پر بے بنیاد الزام ہے۔ انیسہ بے یقینی سے نجم النساء پر سبین کو دیکھتے کہنے لگی۔ اس سے کیا پوچھتی ہو؟ پوچھنا ہے تو اپنے بیٹے سے پوچھو، جو راز کی طرح یہ بات دل میں دبائے بیٹھا ہے۔ نجم النساء نے حذیفہ کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ حذیفہ بے ساختہ نظریں چرا گیا۔ تمہاری دادی کیا کہہ رہی ہیں؟ جواب دو حذیفہ، بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ انیسہ نے کڑے تیوروں سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دادی صحیح کہہ رہی ہیں، سبین کے ملک شاہویز کے ساتھ تعلقات تھے، اور سبین کو بچانے کی وجہ سے ہی شاہویز نے مجھ پر حملہ کر کے دشمنی نکالی تھی۔ حذیفہ نے ایک نظر سبین کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا اور پست لہجے میں جواب دیا۔ سبین، انیسہ بیٹے کی گواہی کو جھٹلا نہ سکی۔ وہ بے یقین نظروں سے سامنے کھڑی بھانجی کو دیکھتی رہ گئی۔ تم سب جانتے تھے، مگر پھر بھی انجان بن کر میری بیٹی پر ظلم کے پہاڑ توڑتے رہے حذیفہ۔ اس کی عزت بچاتے بچاتے تم نے میری بیٹی کی عزت داؤ پر لگا ڈالی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ شمع تمہاری منگیتر ہے، تمہیں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ شرف الدین حذیفہ کے اعتراف پر بری طرح پھٹ پڑے تھے۔ حذیفہ لب بھیجے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا حذیفہ، تم نے میری شمع کے ساتھ بہت زیادتی کی، اس کا ساتھ دینے کے بجائے، مگر اسی کے خلاف ہو گئے، جبکہ جو کچھ بھی ہوا اس کے ذمہ دار بھی تم تھے۔
شافی الدین نے اسے نفرت سے مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا۔ شافی الدین، اب تو سچائی سب کے سامنے آ گئی ہے۔ حذیفہ نے ساری بات جان کر ہم سب سے چھپا کر واقعی بہت برا کیا۔ دیکھو، میں تم سے حذیفہ کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، مگر اب اس معاملے کو ختم کرو، سارے شکوے شکایتیں خاک میں ڈالو۔ ہم پھر سے آغاز کرتے ہیں، اب ساری باتوں کو بھلا کر بچوں کی شادی کی تیاری کرتے ہیں۔ آفاق الدین اپنے چھوٹے بھائی کو مناتے انہیں پھر سے راضی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کی بات پر انیسہ ناگواری سے پہلو بدل کر رہ گئیں۔ ان کی خوشمگی نگاہیں ہنوز سبین کے چہرے پر جمی تھیں۔ اب نئی شروعات کے لیے کچھ نہیں بچا آفاق بھائی۔ حذیفہ نے ثابت کر ڈالا ہے کہ وہ میری بیٹی کے قابل نہیں اور اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہ دے سکا، بلکہ دوسروں کے ساتھ مل کر میری بچی پر اپنے ترش لفظوں سے سنگباری کرتا رہا۔ میری پھول سی بچی مرجھا کر رہ گئی۔ میری بیوی موت کے دہانے پر جا پہنچی اس کی وجہ سے، اور اسے احساس تک نہیں۔ حقائق پر پردہ ڈالے بیٹھا رہا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتاتا رہا، اور آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ بھول جاؤں؟ کیا اتنا آسان لگتا ہے آپ کو یہ سب بھلانا؟ شافی الدین بری طرح چیخ پڑے۔ حذیفہ نے انہیں بے حد تکلیف پہنچائی تھی اور اپنے رنج و الم کا اظہار کیے بنا وہ رہ نہ سکے۔ ان کی نگاہیں سامنے صوفے پر بیٹھی سفینہ پر جا ٹھہریں، پر اشک پر نم آنکھیں، ان کا دل تڑپا گئیں۔ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ ایسے شخص کو نہیں سونپ سکتا جو اس کے ساتھ مخلص نہ ہو۔ میں آج حذیفہ سے شمع کا رشتہ ختم کرتا ہوں۔ شافی الدین نے وہاں موجود تمام نفوس کو باری باری دیکھا اور اپنا فیصلہ سنا گئے۔ شافی الدین، نجم النساء نے بے اختیار انہیں ٹوکا۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں اماں، اور اس میں رد و بدل کی 1% بھی گنجائش نہیں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں ماں کو جواب دے کر سفینہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ چلو سفینہ۔ سفینہ کا ہاتھ نرمی سے تھام کر وہ انہیں سہارا دے کر اٹھانے لگے۔ آج اور اسی وقت اپنی بھانجی کو اس کے گھر بھیجو۔ ان دونوں میاں بیوی کے جانے کے بعد آفاق الدین شدید غصے کے عالم میں انیسہ کی جانب متوجہ ہو کر گرجے۔ انیسہ غصے سے انہیں گھور کر رہ گئیں۔ سبین نے انہیں اس قابل نہ چھوڑا کہ کسی سے بھی وہ کچھ کہہ پاتیں۔ اور تم جاؤ، جا کر مٹھائیاں بانٹو، خوشی کے شادیانے بجاؤ، جو چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ بس قسمت انسان، ہیرا جیسی لڑکی تم نے اپنے ہاتھوں سے گنوا ڈالی۔ آفاق الدین نے غصے کے عالم میں حذیفہ کو گھورتے ہوئے کوسا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی حذیفہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، الزام ہے میری بھانجی پر۔ یہ سب اس گھنی میسنی شمع کا کیا دھرا ہے، اسی نے کان بھرے ہیں ان سب کے۔ شوہر اور بیٹے کے جاتے ہی انیسہ غصے سے بڑبڑاتے شمع کو کوسنے لگیں۔ بس کرو انیسہ، آئندہ میری پوتی کا نام اپنی زبان پر اس کروفر اور نفرت سے مت لانا۔ یہ سب تمہاری اس بھانجی کا کیا دھرا ہے۔ جب سے آئی ہے تب سے ان ملکوں نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ نجم النساء نے تیز لہجے میں انیسہ کو گرکتے تلخی سے جواب دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بدذات لڑکی۔ نگاہ سامنے کھڑی سبین پر جا ٹھہری تو بے ساختہ اسے کوس بیٹھی۔ سبین اس تذلیل پر دہل کر رہ گئی۔ تم کیوں منہ میں گھگیاں ڈالے کھڑی ہو؟ بتا کیوں نہیں رہی تھی کہ ساری باتیں بکواس تھیں، جھوٹ تھیں؟ نجم النساء کے جاتے ہی انیسہ غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس کے پاس چلی آئیں۔ ان کے سوال پر سبین نے ایک نظر ان کے غضبناک ہوتے چہرے کو دیکھا اور بے اختیار نظریں چرا گئیں۔ بتاؤ سبین، سچائی کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ ان سب کو جھٹلاؤ، ثابت کرو یہ سب جھوٹ ہے۔ سبین کی جامد خاموشی پر انیسہ سخت جھنجھلائے ہوئے انداز میں بھڑکی، مگر وہ بت بنی کھڑی رہی۔ ارے چپ کیوں ہو؟ کچھ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ انیسہ کا ماتھا بری طرح ٹھنکا۔ انہونی کے احساس نے انہیں یکلخت اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ اسی احساس کے زیر اثر وہ سبین کا بازو بری طرح جھنجھوڑ گئیں۔ آپ حذیفہ سے پوچھ لیں، وہ حقیقت جانتا ہے۔ سبین اس بری طرح جھنجھوڑے جانے پر بامشکل انتہائی پست لہجے میں جواب دے سکی۔ اس کے جواب پر انیسہ مضطرب سی کیفیت میں اسے گھور کر چلی گئیں۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ کیسے پتہ چل گیا ان سب کو؟ سبین انیسہ کو حذیفہ کے کمرے کی جانب بڑھتا دیکھ بے چینی سے لب کچلتے ہوئے بڑبڑائی۔ آج حقیقت سامنے آ ہی گئی۔ حذیفہ اپنی خالہ زاد کو بچانے کی خاطر ہماری بیٹی کو اس اندھے کنویں میں دھکیل گیا۔ سفینہ بے یقین اور دکھی لہجے میں بولی۔ یقین نہیں آ رہا کہ حذیفہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ شمع اس کی چچا زاد ہی نہیں منگیتر بھی تھی، مگر اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجرمانہ خاموشی اپنائے رکھی۔ میری بچی اپنی عزت و بقا کے لیے لڑتی رہی، مگر وہ خاموش تماشائی بنا رہا۔ شافی الدین کمرے میں اضطرابی کیفیت میں ٹہلتے دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں گرفتار بولے۔ میری بچی کا ساتھ نہ دیا اور اس کی ماں نے مجھ پر میری بچی پر الزامات کی بوچھاڑ کر ڈالی۔ اس رات انیسہ بھابھی نے اتنے گھٹیا الزامات میری بچی پر لگائے تھے کہ ان باتوں کو سوچ کر میرا دل آج بھی کانپ جاتا ہے۔
سفینہ وہ رات یاد کرتے روحانسی لہجے میں بولی۔ شاف الدین بے اختیار ان کے کمزور جسم کو تھرتھراتے ہوئے دیکھنے لگے تو بے قراری سے آگے بڑھے۔ مت سوچو ان باتوں کو، اب حقیقت واضح ہو چکی ہے، کوئی بھی اب میری بیٹی پر الزام نہیں لگا سکتا۔ شاف الدین ان کا ہاتھ نرمی سے تھام کر تسلی دیتے ہوئے بولے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ سچائی سامنے آ گئی ہے، میری بیٹی کے دامن پر لگے داغ اب دھل جائیں گے۔ سفینہ ان کی بات سے متفق ہوتے ہوئے آنسو صاف کرتی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں نے اب یہ قصہ ہی ختم کر ڈالا ہے۔ حذیفہ نے آج سب کے سامنے ثابت کر ڈالا کہ وہ میری بیٹی کے قابل نہیں اور اس کی حفاظت کرنے کا اہل نہیں، اس کا بہترین محافظ نہیں بن سکتا۔ شاف الدین پرسوچ فیصلہ کن لہجے میں بولے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو شوہر اپنی بیوی کی عزت، وقار، اس کی حرمت کی حفاظت کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا، وہ اپنی بیوی کے دامن میں بھی رسوائی بھرتا ہے اور خود بھی رسوا کر ڈالتا ہے۔ شاف الدین کی بات کے جواب میں سفینہ نے گہری سوچ میں کھوئے بے اختیار کہا۔ ان کی بات مکمل ہونے پر شاف الدین شرمندگی سے انہیں دیکھنے لگے۔ میں بھی تو تمہارے لیے ایسا ہی شوہر ثابت ہوا سفینہ، نہ تمہاری حفاظت کر سکا، نہ تمہاری قدر کر سکا، اپنی نادانیوں میں اپنے ساتھ ساتھ تمہاری اور شمع کی زندگی بھی جہنم بنا ڈالی۔ وہ شدید ندامت کے زیر اثر بولے، جو ہو چکا اسے بھول جائیں، آنے والے وقت کا سوچیں۔ حذیفہ سے رشتہ تو ختم کر ڈالا، مگر اب ہماری شمع کا ہاتھ کون تھامے گا؟ کہاں ڈھونڈیں گے ہم ایسا رشتہ جو ہماری بیٹی کی بدنامیوں کو نظر انداز کر کے اسے پرخلوص دل سے اپنائے؟ سفینہ آگے کی سوچتے ہوئے پرتشویش لہجے میں بولی، کوئی نہ کوئی راستہ اللہ ضرور نکالے گا سفینہ، ایک در بند ہوتا ہے تو وہ اپنے بندے پر کئی در کھول دیتا ہے۔ شاف الدین کچھ سوچتے ہوئے پرامید لہجے میں بولے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، میری بیٹی کے نصیب میں اب آسانی ہو۔ سفینہ دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ممتا بھرے لہجے میں بولی، آمین۔ شاف الدین نے جذب کے عالم میں کہا، او میرے خدا، اتنا سب کچھ میرے ناک کے نیچے چلتا رہا اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ انیسہ حذیفہ کے کمرے میں اس کے روبرو بیٹھی سر پیٹنے کے انداز میں بولی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی اس کے کمرے میں موجود ہوئی تھیں اور جو کچھ ہوا اس کی حقیقت جاننے پر زور دینے لگیں۔ جب بلی تھیلے سے باہر آ ہی چکی تھی تو حذیفہ نے بھی مزید اس معاملے کو چھپانا مناسب نہ سمجھا اور تمام حقائق انیسہ کے گوش گزار کر ڈالے۔ انیسہ سبینہ اور ملک شاہویز کے درمیان تعلقات کی نوعیت جان کر دنگ رہ گئی تھیں۔ تو آپ کیا چاہتی تھیں؟ پوری حویلی میں آپ کی بھانجی کے کرتوتوں کا ڈھنڈورا پٹتا، جانتی ہیں پھر کیا ہوتا؟ حذیفہ ان کے مسلسل واویلے اور سوالات کی بوچھار سے جھنجھلاتا چیخ پڑا۔ اس کے یوں چیخنے پر انیسہ یکدم چپ ہو گئیں۔ جانتی ہیں پھر کیا ہوتا؟ حویلی میں صرف سبین ہی کی تذلیل نہیں ہوتی بلکہ آپ کے دامن میں بھی رسوائی بھر جاتی۔ سبین کو میں نے بہت سمجھایا تھا کہ ملک شاہویز سے دور رہے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی، کرتی گئی اپنی مرضی، آخر پھنس گئی نہ اس کے چنگل میں۔ اسے بچانے کی خاطر میری دشمنی ملک شاہویز سے ہوئی اور اسی بات کا انتقام اس نے مجھ پر اور میری عزت پر حملہ کر کے لیا۔ یہ سب کچھ اس سبین کی وجہ سے ہوا ہے۔ حذیفہ اپنے دل میں دبی بھڑاس نکال کر بولتا چلا گیا۔ انیسہ کو سبین پر بے حد غصہ آیا۔ وہ اس کے ناک کے نیچے انہیں دھوکہ دیتی رہی، سچ چھپا کر انہیں اندھیرے میں رکھا، اور نوبت یہاں تک آ چکی کہ حویلی میں سبین کی وجہ سے ان کی اپنی عزت خطرے میں پڑتی محسوس ہونے لگی۔ سب کچھ اس سبین کا کیا دھرا ہے، اس کی وجہ سے میری زندگی عذاب بن کر رہ گئی۔ حذیفہ کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ وہ بدستور سبین کو کوستے بڑبڑائے جا رہا تھا، اگر تم سارے حقائق سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ شمع بے قصور ہے، پھر اس سے اتنے بدظن کیوں ہوئے تھے؟ انیسہ ذہن میں کلبلاتا سوال پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیونکہ سبین کا حال میں دیکھ چکا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ ملک شاہویز انسان کے نام پر شیطان کا روپ ہے اور شمع کو وہ میرے انتقام کی آگ میں جھلس کر اٹھا لے گیا تھا۔ یہ سوچ مجھے اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ شمع اس کے قبضے میں تھی اور میں چاہ کر بھی اسے بچا نہیں سکتا۔ وہ واپس لوٹ آئی اور دعویٰ کرنے لگی کہ وہ شیطان کے ظلم سے محفوظ رہی تو میں یقین نہیں کر سکا، اس لیے نہیں کہ میں شمع کو جھوٹا یا قصوروار سمجھ رہا تھا، اس لیے کہ میں ملک شاہویز کی خصلت سے بہت اچھی طرح واقف تھا اور اس کی اصلیت بہت قریب سے دیکھ چکا تھا۔ حذیفہ بنا رکے جھجکے اپنی بات کہتا چلا گیا اور انیسہ کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ ڈالیں۔ اتنا یقین اور اعتماد کیا انہوں نے سبین پر اور وہ کیا نکلی، مگر غصہ انہیں حذیفہ پر بھی تھا۔ جب اتنے عرصے تک اس نے یہ بات چھپائے رکھی تو اب کیا ضرورت تھی یوں سرعام بیچ چوراہے پر ہنڈیاں پھوڑنے کی؟ ٹھیک ہے، سمجھ گئی کہ میں سبین قصوروار ہے، مگر تمہیں بھی کس نے کہا تھا کہ سر محفل یہ قصہ سب کے سامنے گوش گزار کر کے اپنی ماں کے سر پر خاک ڈلواؤ؟ یہ آپ سے کس نے کہا کہ یہ ساری رودات گھر والوں کو میں نے سنائی ہے؟ اتنا پاگل سمجھ رہی ہیں آپ مجھے؟
حذیفہ کے لہجے سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ اور اگر تم نے نہیں بتائی تو اور کون ہے جو اس سب سے آگاہ تھا؟ انیسہ پریشان ہوئی۔ علیان جانتا تھا یہ سب کچھ، اسی نے سب کو بتایا ہے۔ حذیفہ کے چہرے پر علیان کے لیے ایک دم سے نفرت آن ٹھہری۔ علیان، اسے کیسے پتہ چلا یہ سب؟ انیسہ شاکڈ سی رہ گئی۔ نہیں جانتا، مگر اسے ہر بات کی خبر تھی، اور اس نے بڑے موقع سے یہ بات صرف ہمارے ہی نہیں ملکوں کے علم میں بھی لائی ہے۔ حذیفہ ناگواری جتاتے ہوئے بولا، بیڑا غرق ہو اس علیان کا، اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے مجھے۔ جب سے آیا ہے کوئی نہ کوئی گل کھلائے جا رہا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ انیسہ علیان کو کوستے یک دم سے سوچ میں پڑ گئیں۔ حذیفہ نے انہیں ایک نظر دیکھا اور سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ علیان بیٹا۔ سلطان کمرے میں داخل ہوئے تو علیان کو موبائل میں مصروف پا کر دھیرے سے مخاطب کرتے ہوئے بولے، جی بابا۔ میسج ٹائپ کرتے کرتے وہ بے ساختہ چونکا۔ بیٹا مصروف تھے؟ وہ سوالیہ نظروں سے موبائل کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ جی بابا، نویرہ سے بات کر رہا تھا، کافی دن ہو گئے تھے اس سے بات نہیں ہوئی۔ وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا، سلطان سر ہلاتے ہوئے بولے، آپ کو کوئی بات کرنی تھی بابا؟ علیان نے ان کے جزبز ہوتے چہرے کو بغور دیکھا۔ ہاں بات تو کرنی تھی، مگر تم۔ وہ رک کر موبائل کو دیکھتے ہوئے بولے، میں نویرہ سے بعد میں بات کر لوں گا، آپ کہیں کیا بات ہے؟ وہ ان کے بات سمجھتے موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے بولا، بیٹا تم نے جو کچھ بھی سبین اور ملک شاہویز کے بارے میں کہا وہ سب کیسے جانتے تھے؟ سلطان الدین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ بابا، میں نے اتفاقاً سبین اور حذیفہ کی باتیں سن لی تھیں، تب ہی اس حقیقت کا علم ہوا، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ بیٹا، تمہیں اس طرح سب کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تم مجھے یا آفاق بھائی کو اکیلے میں بھی بتا سکتے تھے۔ سلطان الدین نے علیان کو سمجھاتے ہوئے کہا، بابا مجھے ایک دن پہلے ہی یہ باتیں معلوم ہوئی تھیں، اور میرا ارادہ بھی نہیں تھا یوں سب کے سامنے حقائق سامنے لانے کا، مگر اس دن جو کچھ بھی ہوا اور جس طرح ان سب لوگوں نے شمع کو پھر سے نشانہ بنانا شروع کر ڈالا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور جو کچھ میرے علم میں تھا میں نے وہ سب بتا ڈالا۔ علیان نے وضاحت دیتے جواباً کہا، مگر پھر بھی بیٹا تمہیں خیال رکھنا چاہیے، یہ حقائق بڑے تلخ تھے، معاملہ صرف شمع اور حذیفہ کا نہیں تھا بلکہ انیسہ بھابھی اور ان کی بھانجی کا بھی تھا۔ تم نے جو کچھ بتایا اس سے انیسہ بھابھی کو ضرور برا لگے گا۔ سلطان الدین نے پرتشویش لہجے میں بیٹے کو سمجھانا چاہا۔ میں سمجھ رہا ہوں بابا، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اب چلتے ہیں یہاں سے، اس حویلی میں ہونے والے معاملات اور زیادتیاں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ سچ کہوں بابا، ہم شاید اس حویلی کے ماحول میں رچ بس نہیں سکتے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے یہاں رہنے سے معاملات مزید خراب ہوں گے۔ بابا اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ علیان نے باپ کی پریشانی سمجھتے ہوئے کہا، تم صحیح کہہ رہے ہو بیٹا، اس سے پہلے کہ معاملات مزید خراب ہوں ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اماں نے تو میرے لیے اپنا دل اتنا سخت کر ڈالا ہے کہ شاید اب پگھلنے کی کوئی امید باقی نہیں، بس دل میں ایک کسک رہ جائے گی کہ ماں نے معاف نہیں کیا۔ سلطان الدین بجھے دل سے بولے، آپ نے ماما سے شادی کر کے کوئی گناہ کیا تھا بابا، جس کی معافی مانگے بنا کوئی چارہ نہیں؟ علیان کو باپ کے لہجے میں چھائی یاسیس نا امیدی نہیں بھائی تھی، تبھی ناپسندیدگی جتاتے ہوئے کہہ گیا، ایسی بات نہیں بیٹا، لیکن اماں کی ناراضگی مجھے اب کافی بے چین رکھنے لگی ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں آفاق بھائی سے بات کرتا ہوں، پھر واپسی کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ علیان ان کی باتوں سے مطمئن ہو کر نویرہ کو اپنی جلد واپسی کی نوید سنانے لگا۔ کیا تم واقعی شمع سے شادی اس لیے کرنا چاہتے ہو کیونکہ تمہیں اپنی غلطی پر پچھتاوا ہے؟ گھر لوٹتے ہی ملک جمیل نے ملک شاہویز کو اپنے کمرے میں بلا کر باز پرس شروع کر ڈالی۔ ابا جی، ملال ہے مجھے اپنی حرکت پر، تبھی تو حویلی رشتہ بھیجا ہے۔ ملک شاہویز باپ کی کڑی نگاہوں سے الجھتے ہوئے بولے، تو شمع سے شادی اس لیے کرنا چاہتے ہو کیونکہ تمہیں اپنے کیے پر ملال ہے؟ ملک جمیل نے بیٹے کا بغور چہرہ دیکھتے استفسار کیا۔ جی ابا جی، ملک شاہویز نے ہلکے سے سر ہلایا۔ اور سبین سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ اگلا سوال انہوں نے سپاٹ لہجے میں کیا۔ کون سبین ابا جی؟ ملک شاہویز بے اختیار بوکھلا اٹھا۔ نگاہ باپ کے پہلو میں بیٹھے ملک فیاض پر جا ٹھہری، مگر ان کے چہرے پر بھی گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ وہی سبین جس کے عشق میں دیوانگی کی داستانیں تم پورے فیض پور میں رقم کرتے پھر رہے تھے؟ ملک جمیل نے بیٹے کی سماعتوں میں دھماکہ کرتے ہوئے کہا۔ ملک شاہویز بری طرح سٹپٹا کر ملک فیاض کو دیکھنے لگا۔ وہی سبین جس کی جدائی کی آگ میں جھلستے ہوئے تم نے حذیفہ پر حملہ کیا اور انتقامی طور پر اس کے منگیتر کو فارم ہاؤس اٹھا کر لے گئے۔
ملک شہباز کے چہرے پر چھائی بدحواسی ملک جمیل کو مزید تیش دلا گئی۔ اب بتاؤ، یاد آئی سبین، یا مزید کچھ یاد دلاؤں؟ ملک جمیل سیخ پا ہوتے ہوئے بولے۔ ابا جی، وہ تو بس۔ باپ کو غضبناک دیکھ کر ملک شہباز گھگھیاتے ہوئے کہنے لگا، مگر اگلے ہی پل ملک جمیل کا سناٹے دار تھپڑ اس کی 14 طبق روشن کر گیا۔ زمانے کو بیوقوف بناتے بناتے اب باپ کے ساتھ بھی ہاتھ کرنے چلے تھے تم؟ تھپڑ رسید کر کے وہ غصے سے گرجے۔ ملک شہباز اس غیر متوقع رد عمل پر پہنچ کر رہ گیا۔ ایک لڑکی کی زندگی برباد کر کے دوسری کی زندگی برباد کرنے چلے تھے تم؟ ملک جمیل مزید اشتعال میں آ گئے۔ دادا جی، ابا جی کو سمجھائیں، بتائیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ ملک شہباز نے باپ کے بے تحاشا بھڑکنے پر مدطرف نگاہوں سے ملک فیاض کی جانب دیکھا۔ او پتر، تیرا باپ سچ جان چکا ہے، اب جھٹلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ملک فیاض نے بھی نظریں پھیر کر لٹھمار انداز میں جواب دیا۔ ملک شہباز ہکا بکا سا پہلے انہیں اور پھر اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ تم اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے نام کو بھی داغدار بنا چکے ہو۔ جتنی آوارگی بے راہ روی تم نے اختیار کرنی تھی کر چکے، لیکن اب وہ ہوگا جو میں فیصلہ کروں گا۔ ملک جمیل نے سخت نظروں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے کہا، تمہاری شادی اب سبین سے ہی ہوگی شہباز۔ میں کل ہی حویلی جا کر اس رشتے کی بات کروں گا۔ وہ مستحکم لہجے میں اپنا فیصلہ سنا گئے۔ لیکن ابا جی، میں سبین سے نہیں، شمع سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ملک شہباز بے اختیار انکاری لہجے میں بولا۔ اس معصوم لڑکی کا نام اب دوبارہ اپنی زبان پر مت لانا شہباز۔ تمہاری نادانیوں، من مانیوں اور بے لگام حرکتوں کے باعث وہ بچی پہلے ہی بہت دکھ سہہ چکی ہے۔ اب مزید اس کی پریشانیوں میں اضافہ نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ملک جمیل اس سے انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں تنبیہ کر گئے۔ ابا جی، یہ تو زیادتی ہے۔ میری شادی میری مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ ملک شہباز منہ بنا کر احتجاجاً بول پڑا۔ فیصلہ ہو چکا ہے شہباز، تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں میں رشتہ طے کروں گا، اور اگر تمہیں یہ فیصلہ منظور نہیں تو پھر میں تمہیں اپنے وراثت سے آگ کر ڈالوں گا۔ ملک جمیل نے دھمکاتے ہوئے ملک شہباز کے ہوش اڑا ڈالے۔ وہ ہک دک سا باپ کو دیکھے گیا۔ سوچ لے پتر اچھی طرح، یا تو خود کو سدھار لے یا پھر گھر سے سدھار جا۔ ملک فیاض نے پوتے کو بغور دیکھتے ہوئے جتایا۔ ملک شہباز لب نیچے باپ اور دادا کو دیکھ کر رہ گیا۔ میں کل صبح واپسی کے لیے نکل رہا ہوں آفاق بھائی۔ رات کھانے کی میز پر سلطان الدین نے آفاق الدین اور شافی الدین کو اپنی واپسی کے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کے پہلو میں بیٹھے اعلیان نے متوجہ ہو کر ان کے چہروں کو دیکھا۔ اماں کو منائے بغیر ہی جا رہے ہو سلطان؟ آفاق الدین نے بے ساختہ سوال اٹھایا۔ ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھتے نجم النساء کے قدم یہ سنتے ہی رک پڑے۔ اماں کے دل میں اب میرے لیے کوئی گنجائش نہیں، شاید وہ مجھے کبھی بھی معاف نہ کریں، سلطان الدین رنجیدگی سے بولے۔ نجم النساء کے چہرے پر سنجیدگی سمٹ آئی۔ مایوس کیوں ہو رہے ہو سلطان؟ ماں کا دل ہے، کبھی بھی پسیج سکتا ہے۔ آفاق الدین نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ ہماری ماں کا دل پتھر کا ہے، ہمارے دکھوں پر نہیں پسیجتا۔ شافی الدین پہلی بار گویا ہوئے، مگر ان کے لہجے میں ماں کے لیے بلا کی بدگمانی تھی۔ نجم النساء ان کی بات سن کر متذبذب ہو اٹھیں۔ ان کا سخت گیر تاثر ان کے بیٹوں کی ان سے بدگمانیوں کا باعث بنتا جا رہا تھا، اور حال ہی میں حقائق سامنے آنے پر ان کا دل انیسہ اور اس کی بھانجی سبین سے بھی متنفر ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے چکر میں وہ اپنی دل عزیز پوتی سے بھی کچھ حد تک بدگمان ہو چکی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ شافی الدین ان سے اس حد تک بدگمان ہو چکا تھا کہ اب ان سے کوئی بھی خیر کی امید رکھتا تھا، نہ ہی ان کی کسی بات پر یقین کرتا تھا۔ بات یہ ہے کہ ہمارا مزید یہاں قیام مناسب نہیں، یہاں کا ماحول شاید ہمارے لیے سازگار بھی نہیں، اور کل جو بھی ہوا اس کے بعد میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے معاملات ہماری وجہ سے مزید الجھیں۔ سلطان الدین نے اپنی بات کی مزید وضاحت دیتے ہوئے کہا، لیکن کل جو کچھ بھی ہوا ہے اس نے تو ہمارے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھا ڈالا ہے۔ تمہارے بیٹے نے ہر چیز شیشے کی طرح صاف شفاف کر ڈالی ہے۔ جو غلطیاں ہم سے سرزد ہونے جا رہی تھیں ہم ان سے رک گئے۔ نجم النساء ڈائننگ ایریا میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ وہ ساری بات سن چکی تھیں، اور اپنے ہاتھ سے نکلے معاملات کو ایک بار پھر اپنے کنٹرول میں کرنے کی غرض سے وہ دونوں بیٹوں کے سامنے سلطان سے مخاطب ہوئیں۔ اماں آپ۔ ماں کو اچانک سامنے پا کر سلطان ٹھٹک اٹھے۔ میں پتھر دل نہیں ہوں سلطان، لیکن تم نے میرا دل دکھایا تھا۔ میں یہ بات کبھی نہیں بھلا سکتی کہ تم نے اپنی چاہت کی خاطر اپنی ماں سے منہ موڑ لیا۔ یہ بات مجھے ہر وقت تڑپاتی رہتی ہے۔ میں کبھی بھول نہیں سکی تمہارا چھوڑ کر جانا۔ نجم النساء سلطان کے سامنے بیٹھتے گلوگیر لہجے میں کہتی چلی گئیں۔ سلطان کا سر ماں کے شکوے کو سن کر بے اختیار جھکتا چلا گیا۔
مگر آلیان نے بے ساختہ سر اٹھا کر نجم النساء کو دیکھا تھا۔ لیکن تم جب سے لوٹ کر آئے ہو تب سے میرا دل اپنی اذیتوں کو بھلا کر اپنی ممتا سے مجبور ہو کر تمہاری جانب ہمکنے لگا ہے، مگر میں جبر کرتی رہی۔ کل جب تمہارے بیٹے نے حویلی کے ماتھے پر لگے داغ کو دھویا ہے، میرا دل تم سے مزید ناراض نہ رہ سکا سلطان۔ تمہاری ماں مزید تم سے دوری برداشت نہیں کر سکتی سلطان۔ نجم النساء نے روحان سے ہوتے ہوئے سلطان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اماں میں شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ میں اپنے کیے کی آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ سلطان نجم النساء کے ہاتھوں کو چومتے ندامت سے بولے۔ آلیان نے باپ کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ باپ کا نادم ہونا اور آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اسے اپنی ماں سے محبت پر پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، مگر ایک خواہش ہے میری سلطان، اگر تم پورا کر سکو تو اس حویلی کے دروازے صرف تم پر ہی نہیں، تمہاری بیوی اور بچے پر بھی کھلے ہوں گے۔ نجم النساء کی بات پر آلیان کے ساتھ ساتھ آفاق اور شافی الدین بھی چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ آپ کی کیا خواہش ہے اماں؟ سلطان الدین نے جذب کے عالم میں ماں سے استفسار کیا۔ میری خواہش ہے کہ تمہارے بیٹے آلیان اور شافی کی بیٹی شمع کا رشتہ جڑ جائے، ان کی آپس میں شادی ہو جائے۔ نجم النساء نے بڑے لگاؤ کے ساتھ سلطان الدین اور آلیان کی سماعتوں میں بم پھوڑا تھا۔ آلیان ہکا بکا سا نجم النساء اور پھر اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ البتہ شافی الدین کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ شافی الدین کے چہرے کی خوشی اور آلیان کی بے چینی نجم النساء کی جہاں دیدہ نگاہیں بہت اچھی طرح دیکھ چکی تھیں۔ تیر نشانے پر لگا تھا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تم بھائیوں کے رشتے مزید مضبوط ہو جائیں، اور سچ کہوں تو آلیان جیسا سمجھدار، ذمہ دار اور باہمت بچہ ہی ہمارے خاندان کی شان کہلانے کے قابل ہے۔ میری شمع جیسی معصوم، باحیا اور شریف لڑکی کے لیے تمہارے بیٹے سے اچھا لڑکا نہیں مل سکتا۔ اگر یہ رشتہ ہو جائے تو سلطان تمہاری ساری غلطیاں معاف، اور میں تمہاری بیوی کو اس حویلی میں والہانہ استقبال کروں گی، اسے خود آگے بڑھ کر سینے سے لگاؤں گی۔ بس اتنی سی خواہش ہے میری۔ نجم النساء آنکھوں میں آنسو بھرے اپنی خواہش بیان کرتے سلطان اور آلیان کو ایک آزمائش میں مبتلا کر گئیں۔ آلیان کے چہرے پر اضطراب پھیلتا چلا گیا۔ اس نے سامنے براجمان شافی الدین کو دیکھا۔ ان کے چہرے سے جھلکتی مسرت اسے اندر ہی اندر پریشان کر گئی۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے سلطان، میرے دل کی بھی خواہش یہی ہے کہ تمہارے بیٹے آلیان اور میری شمع کا رشتہ جڑ جائے۔ بالآخر شافی الدین بھی اپنے دل کی بات کہہ اٹھے تھے۔ آفاق الدین اس ساری صورتحال پر الجھن کا شکار ہونے لگے۔ یہاں جو کچھ بھی بات ہو رہی تھی ان کے گمان سے بالا تھی۔ وہ نجم النساء کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ اتنی جلدی وہ جھکنے والوں میں سے نہ تھیں۔ جس عورت کی شکل وہ زندگی بھر دیکھنے کی روادار نہ تھیں، اچانک اسے قبول کرنے اور سینے سے لگانے کے لیے بھی تیار ہو گئیں۔ یہ بات ان کا ذہن ماننے کو تیار نہ تھا۔ تم خاموش کیوں ہو گئے ہو سلطان؟ کیا تمہاری ماں اور بھائی نے ایک بار پھر تم سے کچھ زیادہ مانگ لیا ہے؟ سلطان الدین کی مسلسل خاموشی کو محسوس کرتے نجم النساء جذباتی انداز میں انہیں بلیک میل کرتے ہوئے بولیں، نہیں اماں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی کہا اس پر سوچنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ سلطان الدین ساتھ بیٹھے آلیان سے نظریں چراتے دھیمے لہجے میں بولے۔ ان کے جواب پر آلیان شوق سی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگا۔ سلطان الدین، فیصلہ کرنے کا اختیار بلا شبہ تمہیں حاصل ہے، بس ایک بات کا خیال رکھنا، تمہارا یہ مجبور بھائی بھی آس لگائے تمہاری جانب دیکھ رہا ہے۔ شافی الدین آس بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولے، بس سلطان، اس حویلی کی خوشیاں اب تمہارے فیصلے کی محتاج ہیں۔ نجم النساء نے ممتا بھری نظروں سے مسکاتے دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ آلیان کو اس پر نجم النساء کی مسکراہٹ میں مکاری کا شائبہ محسوس ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا بھائی مجھے مایوس نہیں کرے گا، شافی الدین سلطان کو گلے سے لگاتے ہولے سے بولے۔ سلطان کی بے اختیار نظریں آلیان کی جانب اٹھیں۔ بیٹے کی نگاہوں سے جھلکتی سرخی انہیں اندر ہی اندر پریشان کر گئی۔ یہ کس امتحان میں مبتلا کر ڈالا ہے اماں؟ وہ پریشانی سے اس غیر متوقع حالات کے بارے میں سوچنے لگے۔ آپ سچائی کیوں نہیں بتا دیتے بابا؟ آپ کو دادی کو فوراً جواب دینا چاہیے تھا۔ انہیں حقیقت بتانی چاہیے تھی کہ میرا اور نویرہ کا رشتہ ہو چکا ہے، اور یہاں سے واپس جاتے ہی میں اسے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سلطان الدین کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آلیان ان پر اضطرابی کیفیت میں اپنی سختی کا اظہار کر رہا تھا۔ کیسے بتا دیتا؟ تم نے دیکھا نہیں اماں کتنی آس لگائے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھیں؟ سلطان الدین بے بسی سے بولے، اور آپ کی خاموشی نے ان سب کی امیدیں مضبوط کر ڈالیں۔ وہ سب اب آپ سے مثبت جواب کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اب بتائیں کیا کریں گے آپ؟ کیسے انکار کریں گے ان لوگوں کو؟
الیان پریشانی میں سوال در سوال کرتا چلا گیا۔ یہی سوچ سوچ کر تو میری رگیں بھی بھڑکی جا رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا جواب دوں۔ سلطان الدین مزمل سے اپنی کنپٹی سہلاتے ہوئے بولے۔ الیان نے باپ کے چہرے کو دیکھا اور پھر آہستہ سے ان کے پاس آیا۔ آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے بابا، اور آپ وہی جواب انہیں دیں گے۔ آپ انہیں بتائیں گے کہ میں نویرا کے ساتھ انگیجڈ ہوں اور کسی صورت بھی اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ الیان نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے جتایا۔ اور میں ایسا نہ کہہ پاؤں تو؟ سلطان الدین نے اسے دیکھتے عجیب سے لہجے میں سوال کیا۔